سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه صلاة تسلیما کثیرا کثیرا۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ معزز حضرات، بزرگ اور دوستوں، میرے ساتھیوں، آئیے میں نے جو خطبے کے بعد جس آیت مقدسہ کا میں نے تلاوت کیا ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب تم فرماؤ، قل کہ میرے محبوب تم کہو، انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں بھی تمہاری طرح عام بشر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو کہہ دیا کہ اے میرے محبوب تم کہو میں بھی تمہاری طرح عام بشر ہوں۔ میں اسی آیت کو معراج کی رات میں اپنا عنوان بنا کر معراج کے بارے میں کچھ اپنے انداز میں نے گفتگو کیا ہے، اور آج بھی میں اسی آیت کے ماتحت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے تو کہہ دیا میں تمہاری طرح ہوں، میں تمہاری طرح ہوں۔ آج کل کے بدعقیدے لوگ اسی آیت کو سامنے رکھ کر نبی کی برابری کرتے ہیں، اسی آیت کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو نبی خود کہہ دیا کہ وہ بھی ہماری طرح ہے، نبی خود کہہ دیا کہ وہ بھی ہماری طرح ہے، صحابی بھی ہماری طرح ہے، اولیاء بھی ہماری طرح ہے، ہر کوئی ہماری طرح ہے۔ بار بار اسی آیت کو آگے رکھتے ہوئے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، نبی کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ نبی نے کہہ دیا کہ میں تمہاری طرح ہوں، مگر نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میری طرح ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہوں، نبی نے تو کہہ دیا، یہ اور بات ہے، نبی نے یہ نہیں کہہ دیا کہ تم بھی میری طرح ہو، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب دین پھیلانے کی بات آتی ہے، جب دین کے چراغ کو روشنی کرنے کی بات آتی ہے، تو جب ہمارے آقا نے جب انگلی آسمان میں کیا تو چاند ٹکڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اشارہ کنکر پر کیا تو کنکر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اشارہ سورج کی طرف کیا تو سورج ڈوبے ہوئے سورج واپس آتا جا رہا ہے۔ جب مکے والوں نے جب ہمارے نبی کے ان معجزات کو دیکھا، ان کمالات کو دیکھا، تو کچھ لوگ گھبرانے لگے، کچھ لوگ پریشان ہونے لگے، ارے یہ کون ہے یہ جو آسمان میں اشارہ کرتا ہے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہے، آسمان میں اشارہ کرتا ہے ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے، کنکر پر اشارہ کرتا ہے، کلمے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی باغ پر اشارہ کرتا ہے، باغ زمین کو چیرتے ہوئے سامنے آ رہا ہے، یہ کون ہے یہ کیا عام انسان ہے یا جن ہے یا کوئی اور کیا ہے؟ تو ہمارے آقا نے کہہ دیا
کہ لوگوں مجھے دیکھ کر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے معجزات کو دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں بھی تمہاری طرح عام بشر ہوں۔ جب ہمارے آقا نے گنہگاروں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں، تو وہ گنہگار بدکار ایک وقت کے گنہگار تھے، انہوں نے اپنے دل کے اندر کے گھبراہٹ کو نکال کر نبی سے قریب ہو گئے اور ان کے دلوں میں بھی دین کا چراغ جلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ہمارے آقا نے اس لیے کہا کہ سامنے والے نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہو، مگر ان بدعقیدہ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو نبی نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، اور اللہ نے بھی کتنا بڑا قدرت والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی تم میری طرح ہو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی تم عام طرح ہو، عام انسان ہو، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کیا کہہ دیا؟ محبوب تم کہو، میں نہیں کہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل، لفظ قل، اشارہ ہمیں یہ دیا جا رہا ہے، اللہ نہیں فرمایا کہ محبوب تم عام انسانوں کی طرح ہو، محبوب تم عام لوگوں کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہا ہے، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قل، کہ اے میرے محبوب تم کہو کہ میں عام انسانوں کی طرح ہوں۔ تو مطلب کیا ہے؟ اللہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے، اگر اللہ کہہ دیتا کہ نبی عام انسانوں کی طرح ہے تو ان بدعقیدوں کو سند مل جاتا تھا، ان بدعقید لوگوں کو سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اے میرے محبوب، اگر میں کہہ دیتا وہ سند ہو جاتا ہے، مگر تم کہو گے تو یہ تمہاری عاجزی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ مثال بھی بتایا تھا کہ جب ہم ایک کلاس روم دیکھتے ہیں جس میں پڑھانے والا ہوتا ہے، پڑھنے والے ہوتے ہیں، سکھانے والا ہوتا ہے، سیکھنے والے ہوتے ہیں، تو جب سکھانے والا سیکھنے والوں سے کہتا ہے کہ تم یہ سیکھو، یہ پڑھو، یہ کہو، وہ کہو، یہ کہو، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنا کیسے سیکھیں، اتنا کیسے پڑھیں، اتنا کیسے یاد کریں۔ تو جب بچے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو جب پڑھانے والا کیا کرتا ہے؟ ان بچوں کے گھبراہٹ کو نکالنے کے لیے، ان بچوں کے دل میں ہچکچاہٹ دور کرنے کے لیے پڑھانے والا کیا کرتا ہے کہ بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، جب میں بھی پڑھ رہا تھا تو میں بھی تمہاری طرح گھبرایا کرتا تھا، میں بھی تمہاری طرح پریشان ہوتا تھا، میں بھی تمہاری طرح بے چین ہوتا تھا، میں بھی تمہاری طرح ہچکچاہٹ ہوتا تھا، میں بھی تمہاری طرح۔ میرے دوستوں اس بات کو غور کیجئے کہ پڑھانے والا کہتا ہے میں بھی تمہاری طرح، میں بھی تمہاری طرح۔ جب پڑھانے والا پڑھنے والوں کو بار بار کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح، میں بھی تمہاری طرح، اس الفاظ کو جتنی بار کہتا ہے پڑھنے والے کے دل میں گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے اور وہ پڑھنے والا شوق و ذوق کے ساتھ اس علم کو حاصل کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر استاد بچوں سے کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح، مطلب یہ نہیں کہ بچے بھی ان کی طرح ہیں، بلکہ استاد بچوں کو ہمت دینے کے لیے، بچوں کو طاقت دینے کے لیے، بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح محنت کرتا تھا، میں بھی تمہاری طرح۔ جب یہ تمہاری طرح بار بار جب کہتا ہے استاد، تو پڑھنے والے کے دل میں جو ڈرونی پردہ آگے تھا، جو گھبراہٹ کا پردہ تھا، جو پریشان کا پردہ تھا، استاد بار بار تمہاری طرح کہنے سے وہ پردہ دور ہو جائے گا، وہ نقاب دور ہو جائے گا، اور وہ بچہ علم کی روشنی میں ملوث ہوتے ہوئے، علم کی روشنی میں مصروفیت ہوتے ہوتے وہ بھی چمکتا ہے، دوسروں کو بھی چمکاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں جب ہمارے آقا چمکتے ہوئے نور بن کر جب مکے کے دھرتی میں آئے تو لوگوں نے دیکھا یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا روشنی ہے، یہ کیسا اجالا ہے، گھبراتے گھبراتے نبی سے دور ہونے لگے۔ جب نبی نے کہہ دیا لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہوں۔ جو ڈرنے والے مکے کے اندر لوگ جب نبی کے نور کو دیکھ کر جو ڈر رہے تھے، نبی نے کہہ دیا میں بھی تمہاری طرح ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہوں، تو وہ ڈرنے والے نبی سے قریب ہو گئے ہیں، نبی کے نور سے قریب ہو گئے ہیں، نبی کے نور سے اتنا قریب ہو گئے ہیں کہ اللہ اللہ نبی تو چمکتے ہوئے آئے ہیں، جو جو قریب ہوتا جا رہا ہے وہ بھی چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ کس سے پاتے ہیں؟ نبی سے پا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اللہ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان تو ایسی شان ہے، جو کالا بن کر جاتا ہے رشک قمر بن جاتا ہے، جو غلام بن کے جاتا ہے وہ آقا بن جاتا ہے، جو مقتدی بن کر جاتا ہے وہ امام ہو جاتا ہے، جو کانٹا بن کر جاتا ہے وہ پھول بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ میرے نبی کی شان تو ایسی شان ہے، کل تک گنہگار تھے، آج الحمدللہ جنت کے حقداروں کے سروں کے تاج بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو اسی لیے ہمارے آقا نے کہہ دیا میں بھی تمہاری طرح ہوں۔